آتا رہے گا ان کے نام کی۔ تو بات کر رہا تھا گیلان کی۔ ایران میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، ابھی چند صدیاں گزری ہے کہ ایران میں شیعت غالب آ گئی ہے، ورنہ ہمیشہ سے ایران اہل سنت والجماعت کا تھا۔ بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے اولیاء اللہ ایران سے بلونگ کرتے ہیں، بڑے بڑے۔ یہ ایران ہوا، یہ افغانستان ہوا، یہ بلوچستان کا علاقہ ہوا، یہ خیبر پختونخوا ہوا، یہ پر افغانستان کے بہت سارے علاقے ہوئے۔ یہ اس زمانے کا ایک بڑا براڈ علاقہ تھا، اور یہ مردم خیز زمین ہے۔ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء اور اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں اس علاقے سے۔ تو گیلان میں بچہ پیدا ہو، اس نے کہا اماں مجھے جانے دو، میرا جی چاہتا ہے میں علم حاصل کروں۔ اماں نے کہا تمہارے ابا کوئی نہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، لیکن جس بات کی تم نے خواہش ظاہر کی ہے میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتی، دنیا میں نہ صحیح، آخرت میں تو میں عبدالقادر کی ماں کہلواؤں گی نا۔ اگر اللہ نے علم دیا اور تم نے تمہیں قبول کر لیا تو میرا آخرت میں بلند مقام ہوگا، بیٹا جا۔ کچھ نصیحتیں کر کے بیری میں پورا ان کا واقعہ نہیں سنا رہا۔ گیلان سے آئے، عراق آئے، اور عراق آ کر انہوں نے علم حاصل کیا، حافظ قرآن ہوئے، عالم دین ہوئے، ہر طرح کے ظاہری باطنی علوم کو حاصل کیا۔ 22-23 سال کی عمر میں اپنے وقت کے ظاہر کے اور باطن کے علوم کے امام بن گئے۔ عربی پڑھنا، عربی لکھنا جاننا، اور اس میں مہارت حاصل کر لی، لیکن عربی زبان ابھی بیان کرنے اور تقریر کرنے پر ان کی ابھی عربی زبان چلی نہیں ہے۔ پڑھنا جانتے تھے، لکھنا جانتے تھے۔ اگر آپ مجھے ابھی کہیں عربی میں شروع ہو جاؤ، میں عربی پڑھ لوں گا انشاءاللہ، عربی لکھ لوں گا انشاءاللہ، عربی بولنا میرے بس کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ پریکٹس کرنی چاہیے اس کے لیے۔ خواب میں اللہ کی نظر انتخاب ان پر پڑتی ہے کہ میں نے اس گیلان کے لڑکے سے دین کی خدمت لینی ہے، اس کو میں نے پسند کر لیا ہے۔ اب اللہ کی ان پر نظر انتخاب پڑتی ہے، سو رہے ہیں، خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ فرمایا اب میرے بیٹے تقریر کیا کرنا، لوگوں کو اللہ کی معرفت سکھا، اللہ کی محبت سکھا، اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوتا ہے لوگوں کو بتا۔ میرے آقا میں جی تو چاہتا ہے، لیکن زبان میری عربی نہیں ہے، زبان پر قدرت نہیں ہے، میں تو فارس کا رہنے والا ہوں، لکھ لیتا ہوں، پڑھ لیتا ہوں، لیکن بولنا ابھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے قدرت چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بیٹے ادھر مولا، میرے بیٹے اپنا منہ میری طرف کر، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے خواب میں ان کا منہ مبارک پکڑا، منہ کھولا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک یعنی تھوک، جسے ہم لعاب مبارک کہتے ہیں ادب کرتے ہوئے، لعاب مبارک اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت پیران پیر اس لڑکے عبدالقادر جیلانی کے منہ میں ڈالا، اور جب صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے عربی فر بولنے لگ گئے، اور اس طرح عربی بولتے ہیں کہ عربی ایران ہے۔ ایسی فصاحت، ایسی بلاغت، سبحان اللہ، ایسی عربی میں قدرت حاصل ہو گئی، فر بولنے لگ گئے، تقریریں شروع کر دی، اور
جب بیان کرتے تھے تو لکھا ہے کہ ان کے بیان میں 60 ہزار لوگ تشریف لاتے تھے. 60,000 انسان ایک بیان میں آتے. 60,000 40,000 50,000 60,000 انسان. ہزاروں انسان ان کا بیان سن کے برداشت نہ کر سکتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے. کئی مرتبہ اللہ کے خوف آخرت کے ڈر پر بیان کیا، لوگوں کے جنازے ان کے بیان سے اٹھنے لگے. اور دوستو ایک بات کہوں، اللہ کرے ہضم ہو جائے. اب میری زندگی زیادہ اللہ جانتا ہے کتنی ہے، لیکن ایک بیان کرتا جاؤں، ایک بتاتا جاؤں کہ اللہ نے ان کے بیان کو وہ مقبولیت عطا کی. ہزارہ 40 50 60 ہزار انسان آیا کرتے تھے، اور تائید کے لیے اور ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے اور تائید کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ بھی اس میں آیا کرتی تھی کبھی کبھی. کیا سمجھو گے آپ اس کو سمجھنے کے لیے بہت حلم چاہیے، بہت عقل چاہیے. پر اتنی بات سمجھ لو کہ تائید کے لیے اور توجہ کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی روح مبارک بھی کبھی کبھی آ جایا کرتی تھی. کہاں گیلان کا وہ قصبہ؟ اگر آج عبد القادر گیلانی الجیلانی رحمت اللہ علیہ اس قصبے سے نہ ہوتے تو دنیا اس قصبے کو کیا بولتے ہیں جانتے بھی نہ. آج دنیا میں گیلان، اصل میں تو گیلان ہے، پھر جب عربی میں منتقل ہوا تو جیلان ہو گیا، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے. عربی میں گاف نہیں ہے، یہ دو جو کاف کی طرح لکھتے ہیں نا، دو کش والی گاف، جیسے گانا لکھتے ہیں، وہ گاف عربی میں نہیں ہوتی. تو جب فارسی سے عربی میں یہ جملہ مشہور ہوا اور یہ گاؤں آیا تو گیلان سے جیلان بن گیا. جیسے پاکستان سے عربی میں گیا تو پاکستان بن گیا.